الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ دہرائی کا سلسلہ ہم کر رہے تھے پچھلے اتوار کو۔ نماز کی شرائط تک ہم نے جو مسائل ہیں وہ دوبارہ سے سنے تھے۔ اب جو ہے آج نماز کے فرائض کے حوالے سے اور اس کے علاوہ چند مسائل ذکر کرنے ہیں۔ نماز کے 7 فرائض ہیں، 7 چیزیں ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ فرض چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز ادھر ہی ٹوٹ گئی، نماز نہیں ہوئی۔ اور اگر بھولے سے چھوٹا تو اس کے مختلف طریقے ہیں اس کو ادا کرنے کے، پھر نماز ہوگی۔ واجب چھوٹ جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز بندے کی اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر بھول کر چھوٹا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن فرض چھوٹنے میں ایسا نہیں ہوتا۔ فرض اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز ٹوٹ گئی، اور اگر بھولے سے چھوٹا ہے تو پھر اس کو بعد میں ادا کرنا پڑے گا اسی نماز کے اندر ہی، تو پھر اس کی نماز مکمل ہوگی۔ اگر ادا نہیں کرتا تو نماز پوری نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا جو فرض ہے نماز کے اندر وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ وہ تکبیر ہوتی ہے جو سب سے پہلی تکبیر ہم نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہتے ہیں۔ نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر اللہ اکبر کہی جاتی ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ نماز کا فرض ہے پہلا۔ اب بعض لوگ آتے ہیں وہ اتنی آواز سے تکبیر نہیں کہتے، بس آئے ایسے کیا اور ایسے ہاتھ باندھ لیے۔ اس طرح کرنے سے بندے کی نماز شروع نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، اور کہنے سے مراد یہ ہے کہ کم از کم اتنی آواز میں کہے کہ خود اس کے اپنے کان سن لیں۔ یہ نہیں کہ ہلکی سی آواز نکالی اور اپنے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اگر ایسا معاملہ ہوا کہ اپنے کانوں تک بھی اس کی آواز نہیں پہنچی تکبیر کی تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی ادھر۔ تو یہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بعض وہ چیزیں جو نماز سے پہلے حلال ہوتی ہیں بعد میں ان کو حرام کر دیتی ہے۔ یہ تکبیر کہنے سے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے نماز سے پہلے گفتگو کرنا بندے کے لیے، کلام کرنا جائز تھا، حلال تھا، لیکن جو ہی یہ تکبیر کہے گا اس کے بعد گفتگو بندے کے لیے حرام ہو جائے گی۔ کھانا پینا یہ بندے کے لیے جائز تھا، لیکن جو ہی یہ تکبیر کہی اس کے بعد یہ چیزیں حرام ہو گئیں، اس لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ دوسرا فرض نماز کا وہ رکوع کرنا ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام کرنا۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، مکمل سیدھا جو کھڑا ہونا ہے اس کو قیام کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر تیسرا جو فرض ہے وہ ہے قرات کرنا، یعنی تلاوت جو ہم کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی چند آیات ملاتے ہیں، کوئی چھوٹی سورت پڑھ لیتے ہیں یا ایک بڑی آیت ملا لیتے ہیں۔ یہ قرات کرنا جو ہے یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ اور قرات کے اندر یہ یاد رکھیں کہ قرات کے اندر اگر غلطی واقع ہو جائے، یعنی کوئی لفظ آپ نے پڑھنا تھا، سین پڑھنا تھا اس کو صاد پڑھ دیا، تا پڑھنا تھا اس کو تو پڑھ دیا، تو کو تا پڑھ دیا، اس طرح اگر الفاظ میں چینجنگ آ جائے نماز کے اندر تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جب تک اس لفظ کا معنی نہیں بدلے گا تب تک بندے کی نماز ٹھیک رہے گی۔ اگر اس لفظ کے بدلنے کی وجہ سے لفظ کا مطلب ہی بدل گیا، حرف کے بدلنے کی وجہ سے، تا کی جگہ آپ نے تو پڑھا اور جو لفظ تھا اس کا مطلب چینج ہو گیا، تو اب وہاں پر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ قرات کے اندر یہ خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک مثال میں نے جب یہ پڑھا تھا ہم نے مسئلہ اس وقت بھی دی تھی، سبحان ربی العظیم ہے، یہاں جو ہم رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں اس کے اندر عظیم یعنی ضا ہے، طا کے بعد جو لفظ آتا ہے ضا، تو اس کو اگر کسی نے زا پڑھ دیا سبحان ربی العظیم تو ادھر ہی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ لفظ بدلنے کی وجہ سے مطلب چینج ہو جاتا ہے پورا مکمل، تو اس لیے وہاں پر اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو اس کے لیے خاص بندے کو خیال کرنا چاہیے۔ یہ ساری نماز کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، جیسے
قرات کرتے ہیں، رکوع کی تسبیحات پڑھتے ہیں، یا آنے جانے کے لیے تکبیرات کہتے ہیں اللہ اکبر، یا آخر میں تشہد پڑھتے ہیں، تو ان میں الفاظ میں چینجنگ آئی کوئی، اور اس چینجنگ کی وجہ سے اس پورے لفظ کا مطلب بدل گیا، تو ادھر ہی بندے کی نماز ٹوٹ گئی۔ تو اس میں جو ہے وہ خاصی احتیاط کی حاجت ہے۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، یہ نماز کا چوتھا فرض ہے۔ رکوع کی حد یہ ہوتی ہے کہ بندہ ہاتھ بڑھائے، کھڑا تھا، ہاتھ بڑھائے اور اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ رکوع کی ادنا حد ہے۔ ایسا اگر کسی نے کر لیا تو اس کا رکوع ادا ہو گیا، جس سے کمر سیدھی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بس اتنا ہی حکم ہے کہ وہ ہاتھ بڑھائے اور اس کے گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں، تو اس طرح کرنے سے اس کا رکوع ادا ہو گیا۔ ورنہ مکمل جو حد ہے رکوع کی وہ یہ ہے کہ کمر اس کی سیدھی ہو جائے، یہ مکمل حد ہے رکوع کی۔ یہ چوتھا فرض ہو گیا۔ پانچواں فرض ہے سجدہ کرنا، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کرنا یہ ضروری ہے، 2 سجدے کرنا فرض ہے، اگر ایک چھوٹ گیا تو اس کو ادھر بعد میں ادا کرنا پڑے گا۔ چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ، قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور اخیرہ مانے آخری۔ تو 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت میں بیٹھنا دوسری پر، اور 4 والی پڑھ رہے ہیں تو چوتھی پر بیٹھنا، یا 3 والی پڑھ رہے ہیں تو تیسری پر بیٹھنا، یہ قعدہ اخیرہ کہلائے گا، یہ فرض ہے۔ جو قعدہ اولیٰ ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، یعنی جیسے 4 رکعت والی پڑھ رہے ہیں تو دوسری پر بیٹھنا واجب ہے اور آخری والی پر بیٹھنا فرض ہے۔ اسی وجہ سے دوسری والا اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد میں سجدہ سہو کر لینے سے بندے کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر چوتھی پر ہی نہیں بیٹھا اور 5ویں کے لیے کھڑا ہوا اور 5ویں کا سجدہ کر دیا آگے، تو اب اس نے اگر چھٹی ملا لی تو یہ 6 کے 6 نفل ہو جائیں گے، اگر چھٹی ساتھ نہیں ملاتا وہ 5 جو رکعتیں پڑھی وہ ساری کی ساری باطل ہو جائیں گی، کیونکہ چوتھی پر بیٹھنا فرض تھا اور یہ فرض اس سے چھوٹ گیا۔ یہ 6 فرض ہو گئے۔ اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ، خروج کہتے ہیں نکلنے کو، اور بسنعہ مانے کوئی عمل کر کے، یعنی کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس کے ذریعے بندہ نماز سے باہر ہو جائے، جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں نماز سے باہر آنے کے لیے، تو یہ اس کو خروج بسنعہ کہتے ہیں۔ یہ 7واں فرض ہے نماز کا۔ تو یہ ٹوٹل 7 فرض ہو گئے نماز کے۔ پہلا ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا ہے قرات، چوتھا رکوع، 5واں سجدہ، چھٹا قعدہ اخیرہ یعنی آخری رکعت پر بیٹھنا، اور 7واں خروج یعنی السلام علیکم کہنا، نماز سے باہر آ جانا۔ اس کے متعلق اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، فرائض کے متعلق یا نماز کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ صلاۃ جی جی، یہ جو تسبیحات ہوتی ہیں رکوع سجدے کی یہ سنت ہیں، ان کو پڑھنا سنت ہے۔ اگر اس میں تبدیلی بھی واقع ہو گئی تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی رکوع میں وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیتا ہے اور سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھ دیتا ہے، تب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ان کو پڑھنا صرف سنت ہے۔ تو سنت کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ تبدیل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، رکوع کی تسبیح سجدے میں پڑھ دی، سجدے والی تسبیح رکوع میں پڑھ دی، تب بھی نماز اس کی درست ہو جائے گی، کوئی حرج واقع نہیں ہوگا نماز کے اندر۔ اور کوئی سوال ہو تو پوچھ۔ تشہد میں بیٹھتے ہوئے اتحیات پڑھنی تھی، اس کے بعد درود شریف پڑھنا تھا، اس کی جگہ کچھ اور پڑھ دیا، سورہ فاتحہ پڑھ دی یا غلطی سے، اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں؟ تشہد میں اگر قرات اس نے کر دی تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یعنی الحمدللہ شروع کر دیتا ہے یا کوئی دوسری صورت شروع کر دیتا ہے، بیٹھا اتحیات میں ہے، تو اب اس کے لیے سجدہ سہو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن درود شریف پڑھا ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اس کے اندر، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ جی، اگر جس کی زبان سے عظیم نکلتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں پڑھوں گا تو غلط ہی نکلے گا میرے منہ سے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھ سکتا ہے۔ کریم چونکہ آسان ہے، اس میں لفظ کی بھی کوئی غلطی واقع نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھ سکتا ہے، دونوں میں ہی، سجدے میں بھی کریم پڑھ سکتا ہے اور رکوع میں بھی کریم پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح لفظ میں غلطی واقع نہیں ہوگی تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جس سے عظیم ادا نہیں ہوتا اس کے لیے یہ حکم ہے۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا قبول فرما، درس سننا درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم